السلام علیکم۔ دیکھیے، ابلیس تکبر کی وجہ سے مارا گیا تھا، غرور، بڑائی، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے اندر آئی اور گیا، تباہ اور برباد ہو گیا اور اپنے ساتھ کتنوں کو لے ڈوبا۔ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ اپنی بڑائی کا چکر ہے، چاہے کوئی انفرادی معاملہ ہو، چاہے قوموں کا معاملہ ہو۔ یہ جو اپنی بڑائی کا یہ کہنا کہ میں بڑا ہوں، اب ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی کشمکش ہے، اس میں اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بڑائی کے سارے چکر ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو بڑا کہنے کے لیے اور اوپر رہنے کے لیے ایک دوسرا میرے انڈر آئے، یہی جنگ ان کی آپس میں لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے۔ حتیٰ کہ یہ مومنوں کی جماعت کے اندر بھی یہ جو فطور آیا ہے، یہ محمد حنیف کے ذریعے، سعید احمد کے ذریعے، منور سلطان کے ذریعے، انیس الدین کے ذریعے، یعقوب علی کے ذریعے، فیاض محمود باجوہ کے ذریعے، یہ عماد الرحمن صدیقی کے ذریعے اور اختر بیگ کے ذریعے، قاری خلیل الرحمان، ڈاکٹر عبداللہ، یہ جو فطور ہے اسی بیماری نے ان کو ڈسا ہے، اسی جرثیم نے، میں کا جو ان کے اندر آنا کہ ہم بڑے عالم دین ہیں۔ حالانکہ جو دعوت اٹھی تھی اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی وہ دے دی، بس ایک عالم دین کے ذریعے دعوت توحید کی اٹھی ہے، اور جس انداز سے اس نے اٹھائی ہے وہ دل کو لگنے والی بات ہے، وہ دل کی آواز ہے، بلکہ دل کی آواز ہے۔ تو انہوں نے اس مرد مجاہد سے بڑا عالم دین ثابت کرنے کے لیے ان کی بڑائی کا جو چکر تھا، یہ کیڑا ان کے اندر پلتا رہا آہستہ آہستہ، اور وہی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ ساری بربادیاں اسی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جنت جو اللہ نے بنائی نا، جس کا ذکر آپ سنتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بالکل ہر بندہ، میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سب کان کھول کے سن لو۔ تلک دار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا وہ آخرت کا گھر، وہ جنت، کیا کہنا اس جنت کا، وہ تو مالک فرماتا ہے میں نے بنائی صرف ان کے لیے، صرف اور صرف ان کے لیے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں، اپنا بڑا بننا، بس مجھے بڑا مان لیا جائے، میں بڑا ہو، جو میری ذرا وہ تعریفیں ہوں اور لوگ بس میرا احترام کریں، میری بڑائی کے چرچے ہوں ہر طرف، بڑی شے ہے، بڑا عالم دین ہے جی، کیا مفسر ہے جی، کیا اتنی جلدیں۔ میں کہتا ہوں تم 6 جلدوں کا تو بھی ارادہ کیا حنیف صاحب نے لکھنے کا، 6000 جلدیں بھی لکھے نا تو آپ سے وہ بندہ بہتر ہے جو قرآن کی دعوت پیش کر رہا ہے اور قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ جس نے اختیار کیا ہے، چاہے اس نے ایک جلد بھی لکھی، کیا ایک جلد بھی نہیں پڑھی ہے، کسی کی تفسیر نہیں پڑھی ہے، صرف ایمان لایا ہے اللہ کے اوپر اور جم گیا ہے اس کے اوپر، وہ زیادہ بہتر ہے آپ سے۔ کاش کہ یہ تفسیریں لکھتے اور شرک اور کفر نہ بیچ میں پڑھتے، اور کفر و شرک والی تفسیروں سے بہتر تھا قرآن اور حدیث کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، اتنی بربادی نہ آتی۔ یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں بھائیوں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس انجام سے۔ سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے، یقین کیجئے، وہ اسی چیز سے لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر خود نمائی نہ آ جائے، کوئی یہ ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، تکبر اور بڑائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے ایسے موقع پر ذرا تفصیل پوچھی کہ یا رسول اللہ، یہ تو دل کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے جائیں، جوتے اچھے ہوں، نگار اچھا ہو، اس انداز سے پوچھا تو کہیں یہ بھی، چلو کہیں غرور اور تکبر کے اندر تو نہیں چیز آتی ہے، چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا رائی کے دانے کی جو کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نعمتیں دی ہوں اس کے اظہار چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے، یعنی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ کسی کو حق بات کی نصیحت کی جائے اور وہ آگے سے وہ نصیحت آپ کے منہ پر دے مارے کہ مجھے سمجھا رہے، مجھے مت سمجھاؤ، یہ تکبر ہے اللہ کے بندوں۔ اور یہ الفاظ کتنی مرتبہ محمد حنیف صاحب کے منہ سے یہ نکلے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ایسے انداز سے۔ ایک عالم دین جب یہ کہے کہ مجھے، اور یہی منور سلطان کا بھی یہی انداز تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یعقوب علی کا بھی یہی انداز ہے، اختر بیگ کا بھی یہی انداز ہے، اور کچھ اور ہیں جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پرانے ہم ساتھی، ان کے اندر بھی یہی چیز آ گئی ہے۔ اللہ ان کو اس سے نجات دے، چاہے یہ کفایت اللہ فاروقی ہوں، چاہے یہ لطیف حسن صاحب ہوں،
چاہے یہ کچھ اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، ایسی چیز، ارشد ظفر ہوں، یہ اشرف کشمیری ہوں، یہ نیاز اللہ ہوں، ان کے اندر یہ ایسی چیز آ گئی کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ میں ان کو لے ڈوبی۔ اللہ تعالیٰ اس انانیت کے بت کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اپنی انا کو مار دو، اور خاص کر جماعت کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک اپنی انا کو آپ نہیں ماریں گے، اور خاص کر جو آگے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر تو سب سے زیادہ شیطان کا وار ان کے اوپر کرتا ہے۔ شیطان نے چھوڑا ہی نہیں، شیطان کی آنکھوں کے اوپر چڑھ گئے تھے محمد حنیف، اس نے کہا اس کے انجن کو کھڈے میں جا کے ڈاؤ، تب پوری جماعت برباد ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے جو معاملات ہوتے رہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر وار ہوتے رہے اور کچھ لوگ علیحدہ ہوتے رہے، لیکن اب اس نے آ کے جماعت کے انجن کے اوپر، آ کے امیر کے اوپر، اور لوگوں کی آنکھیں ایسے بند ہو گئی ہیں، حالانکہ ان کے سامنے جو اصلی جماعت کے امیر تھے، جنہوں نے جماعت کو یعنی اکٹھا کیا، بنایا، ایمان پر اکٹھا کیا، مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیان بھی موجود ہے، ان کی تفسیر بھی موجود ہے آڈیوز کے اندر اور تقریروں کے اندر۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے سب سنی بھی ہے باتیں، پھر بھی یہ ادھر توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور محمد حنیف صاحب نے تو جان چھڑے، ان کا یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، ان کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ لوگوں تمہاری آنکھوں کے سامنے بولا جا رہا، اور پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ اگر اب بھی اس موقع پر بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلی تو اللہ جانتا ہے پھر کبھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں گی، اور اسی شرک اور کفر اور منافقت اور بغاوت کے اندر تمہاری موت آئے گی، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔